میں سگمنڈ فرائڈ کی ایک بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. کھانا, سانس, ہوا اور سیکس بیسک نیڈز ہیں. یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا اور اب تم ایک دوسرے سے راحت حاصل کرو. اور راحت گلی ڈنڈا کھیلنا نہیں ہے, اور راحت انٹیمیسی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب وہ جو کالیں آئی ہوئی ہیں نا, ان میں اگر میں آپ کو ایج گروپ بتاؤں تو اٹ از بٹوین 10 to 18. یہی سر آئی ایم بورن ایڈکٹ. 13 سال کا تو عام ہے. دیکھو اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے نا, سورہ یوسف اٹھاؤ, سائیکالوجی کا ایپیٹوم ہے. مجھے بتاؤ کس یونیورسٹی میں سورہ یوسف پڑھائی جا رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس آئی ہیو ورکڈ ود کڈز ایز ینگ ایز 7 years old who are porn addicts. ٹھیک ہے, who don't know what masturbation is but still they do it. یہ زینب کا قاتل یا اور بہت سارے ریپسٹ, ان لوگوں کو مریض کے طور پہ دیکھنا چاہیے یا مجرم کے طور پہ دیکھ کے سزا دے دینی چاہیے؟ یہ میں پاکستانی کیس جاوید اقبال کا جو تھا, جاوید اقبال 100 بچے, بالکل وہ بھی شاید میرا مولیسٹ ہوا تھا, وہ کئی دفعہ ہوا تھا. ہم ایسے تماشبین بن چکے ہیں کہ ہم قبروں پہ ناچنے کو اب دھمال ڈالنے کو فخر سمجھتے ہیں. اس وقت میرے پاس جو میرج کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں 70% آر پورن ایڈکٹس, یا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا دونوں ہیں. میرے پاس ایک کال آئی, سر میں کسی بھی لڑکی کی آواز سنتا ہوں تو میں ماسٹربیٹ کرتا ہوں. اتنے سینسٹیو لوگ. جی سینسٹیو نہیں ہے, ایڈکشن ہے. ہمارے بھی استاد مولانا اسحاق یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ایک بندہ ایکسٹریم پہ پہنچ گیا کہ یار اب اس نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے کہ یار آپ خود لذتی کر لو. بھائی ایکسٹریم پہ پہنچنے کی ریزن یہ جو بندہ کر رہا ہے بچوں کو چھیڑنے سے تو اچھا ہے کہ وہ واش روم چلا جاتا ہے. یہ سوال میں نے ڈاکٹر نائک سے پوچھا تھا, ہماری ویڈیوز کے اوپر بات ہوئی بھی. انہوں نے کہا ہے نا کہ جی ماسٹربیشن جو ہے وہ از ناٹ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. ہاں جی صحیح. سر میں پرابلم کو تھوڑا مزید سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے گا سیم سیکس کی اٹریکشن کو بھی آپ بیماری کی طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ میں آج تک اس چیز کو سمجھ نہیں پایا. قرآن پاک سے دیکھے تو قوم لوط کو تو پنشمنٹ کیپٹل کا ڈیتھ ہی ہے بھائی تمہارا جو ہے نا انت ہے. تو اس سے آپ کیا پرسیو کرتے ہیں؟ یہ بھی بیماری ہے, یہ جرم ہے, یہ پرورٹزم کی کون سی ایکسٹریم ہے؟ مجھے مرواؤ گے تمہاری ضمانت ہو جائے گی فہد, میری ضمانت بھی نہیں ہونی. اللہ خیر کرے. یہاں ویگو ڈالا نہیں آتا. اچھا ادھر نہیں آتا, باقی خیر ہے, جو مرضی بولو. ٹھیک ہے, نہیں وہ بعد مورچے نکل آئیں گے نا. اللہ آپ کو حفظ و امان رکھے. آمین. اچھا یار دیکھو, 2 چیزیں یاد رکھو. ایک ہے تھرڈ, جسے ہم تیسری صنف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خواجہ سرا. ٹھیک ہے, وہ ایک اللہ کی طرف سے نیچرل پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہوگی. اچھا وہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو, اس کا بازو نہیں ہوتا, اس کی آنکھیں, وہ اندھا ہوتا. میرے جاننے والے ہیں ان کے 2 بچے ڈسیبل کے, ہاں ٹھیک ہے, 2 بچے بلائنڈ ہیں بائی برتھ. آپ کے نہیں, جو ایک جاننے والے ہیں ان کے 2 بچے بائی برتھ کنجینیٹل بلائنڈنیس ہے ان کی. ٹھیک ہے, اب وہ اللہ کی طرف سے ہی وہ نیچرلی ایسے پیدا ہوئے ہیں نا, رائٹ, انہوں نے تو نہیں کیے. سو اب وہ نیچرل تھے. آج اگر مجھے سیم سیکس سے پیار ہو گیا, میں اگر اپنے آپ کو کہوں یار میں سیم سیکس والا ہوں, میں گے ہوں, تو شاید لوگ مجھے ماریں گے پتھر, برا بھلا کہیں گے. میں نے کہا یار میں تو LGBT کیوں ہوں, میں تو شیمیل ہوں. تو میں نے ایک جو ہے نا پردہ ڈھونڈ لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب میرے لیے امریکہ بھی کھڑا ہو جائے گا. ایک تو یہ کانسیپٹ سمجھنا ہے, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ, ہیومن نیٹ. میرے پاس ایک کیس آیا, میں یہ آپ کو اگر آپ سوال کا جواب بڑا لمبا کر کے دے رہے ہیں کہ سوال کا جواب دینا سے ضروری ہے کیونکہ یہ ضروری ہے سمجھنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن انیٹمی اینڈ ہیومن سائیکالوجی 2 ایسے سبجیکٹ ہیں جو KG سے بچوں کو پڑھانے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, اور جب تک وہ شادی شدہ نہ ہو جائیں ان کو یہ سبجیکٹ سے جان نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک کیس آیا, وہ بھی میرے پاس, میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ خاتون نے مجھے خود کہا کہ سر آپ میرا کیس ڈالیں اس چینل پہ اپنے ویڈیو بنا کے, کہ جی بندہ اپنی وائف کے ساتھ اینل کرنا چاہتا تھا, غلط راستے سے انٹری چاہتا تھا. ٹھیک ہو گیا, اور بندہ بھی عام نہیں, تہجد گزار بندہ. ناؤ نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تہجد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بیماری ہے نا, بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. کرونا ہو کسی کو, ہم یہ نہیں کہتے اوئے ہوئے کرونا والا پرورٹ ہے, ہم کہتے ہیں اس کا علاج کرائیں گے. اسی طرح یہ بیماری ہے. ٹھیک. اچھا وہ
اس نے مجھے کہا کہ جی وہ نا کیا اسے کہتے ہیں, میری 20 سال کی شادی ہے, یہ کئی سالوں سے مجھے کہہ رہا تھا لیکن اب اتنی ضد پہ اتر آیا ہے کہ میں نے اس طلاق کا فیصلہ کر لیا. ناؤ فہد یو ول بی سرپرائز ٹو نو, الحمد للہ ثم الحمد للہ, اب 3 سال ہو گئے ہیں, دے ہیو نو مور ایشوز. All I did to that guy was I taught him human anatomy, the difference of women and men anatomy, and the difference of right way and the wrong way according to human anatomy. پھر میرے پاس اسی طرح ایک اور کیس آیا, بندہ 28 سال کا تھا اور وہ مطلب گے تھا, شادی شدہ تھا, 3 بچوں کا باپ تھا, بٹ وہ کام نہیں چھوڑتا تھا. Same thing I taught him, and once I taught them these 2 people 2 things, ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں اب. دے ڈو ناٹ ڈو دیٹ اینی مور. سو یہ ایجنڈا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جو ڈرامے دکھا رہے ہیں, وہ چیزیں دکھا رہے ہیں نا, ان میں یہ ایجنڈا فرام دی ایج آف, اچھا اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک کام اور, بائی برتھ نہیں ہے یہ چیز, نہیں نیچرل نہیں, فطرت نہیں, دیر از نو فطرت. یار دیکھو فطرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, ہر بچہ کس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, سلیم پہ, ٹھیک ہے. اگر یہ بائی برتھ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نا کچھ بچے یہ پیدا ہوتے ہیں, کچھ بچے ویسے پیدا ہوتے ہیں. یار حق صرف میرے نبی کی زبان ہے اور کچھ نہیں ہے, علم صرف وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اسی سے سارے علوم ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پوری کی پوری انیٹمی, ایسٹرولوجی, سب کچھ ہمارے قرآن میں موجود ہے, ہم نے نہیں دیکھی. میں آج کل باڈی لینگویج پڑھاتا ہوں, سائنس آف باڈی لینگویج میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں حیران رہ گیا. ہم کہتے ہیں یار عام طور پہ جب لوگ بیٹھے ہیں نا 10-15 لوگ یہاں بیٹھے ہوں تو ہم کیسے بلاتے ہیں, یار آپ ادھر آ جاؤ, آپ ادھر آ جاؤ, آپ ادھر آ جاؤ. ناؤ ان دا سائنس آف باڈی لینگویج وی سے کہ دس از سبلیمنل تھریٹ, نیور ایور کال پیپل بائی پوائنٹنگ اے فنگر. نبی پاک نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی, پورے ہاتھ کا اشارہ. اور آج سائنس یہ پڑھا رہی ہے ہمیں, اور ایون مڑتے ہوئے پوری باڈی کر جی, ٹھیک ہے. اور ہم اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ٹارسو اینڈ ٹوز شوڈ بی پوائنٹنگ ٹوورڈز دا پرسن. ٹھیک ہے. ناؤ بات یہ ہے کہ میری کمی تھی, میرے کمی تھی, میرے علم میں کمی تھی, یا میرے تھنکنگ میں کمی تھی. بیکاز میری زندگی کا آبجیکٹیو, اگر مجھ سے پوچھو نا سر آپ کا آبجیکٹیو کیا, تو میری زندگی کا آبجیکٹیو صرف ایک ہے یار, ٹو پروڈیوس تھنکرس, ٹو ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو تھنک. That's all. I do not teach any NLP, I do not teach any body language, do not teach any Silva, I teach them how to think and then the rest is their job. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سوچنا آ گیا نا تو 99% مسائل ختم ہو جائیں گے. Now coming to your question, یہ بیماری ہے ہوموسیکسولیٹی, ٹھیک ہے, بائی سیکسول ہونا بھی, بالکل یہ بھی بیماری ہے. اچھا, اور یہ بیماری بنی کیسے ہے, اگین ہم اسی طرف چلتے ہیں. یہ بیماری ظاہر ہے قوم لوط میں سے بھی آئی ہے نا, تو یہ صدیوں پرانی ہے, یہ آج کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو اس بیماری کا علاج پاسبل ہے, پرووائڈیڈ, ہر علاج کی ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ ولنگ ہو چینج ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. نمبر 2, آئی ڈو ناٹ at all hate these people and I tell everybody they are the most lovable people, you must love them. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. 100%. میں نے لوگوں کے ساتھ بہت کام بھی کیا ہے, and I found them the most sincere people. ٹھیک ہے. جب ہم ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, جب ہم ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بچہ کنفیوزڈ ہوتا ہے, اس بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, رائٹ, صحیح بات ہے, اور وہ ایکسپلوریٹری موڈ میں ہوتا ہے. میں نے جب پورنوگرافی ایڈکشن تھراپی کا پہلا کورس کیا تھا فہد, تو میرے ساتھ میری بیگم, 2 بیٹیاں اور بیٹے ساتھ بٹھائے تھے. تو شیخ وائل سے ہی میں کر رہا تھا. شیخ وائل کہنے کہ علی میں 20 سال سے یہ کورس کرا رہا ہوں. فیملی ممبرز انڈیویجولی کرتے ہیں, میں نے کبھی ایسے ایک فیملی کو بیٹھ کے کورس کرتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. میں اپنے بچوں کو بلوغت میں نے سکھائی ہے, بیٹوں کو میں نے, بیٹیوں کو میری بیوی نے. ٹھیک ہے. میرے باپ نے مجھے نہیں سکھائی تھی, میں نے دوستوں سے سیکھی تھی. دیٹ واز دا ٹائم آف مائی کنفیوژن. اب جب میں اس وقت کنفیوز تھا تو میں بھی تو انہی رستوں میں پڑھ سکتا تھا نا. بالکل ٹھیک, رائٹ. اس وقت تو گرتے کو تنکے کا سہارا. ٹھیک ہے. سو وہ جو ہم کہتے ہیں نا یار یہ تو مجھے بس شروع سے ہی بس لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا شوق تھا, مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بس ایک لڑکی ہوں, میرے جسم میں ٹریپ ہوں, سب بکواس ہے, سب بکواس ہے, کوئی شوق نہیں تھا. اس شیطانی ڈبے نے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہمیں, اور ان ڈراموں نے, اب آپ کے ڈراموں, اب رینبو, میرے رب کا اتنا زبردست کرم ہے,
بارش کے بعد مجھے یاد ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بچوں کو سب سے پہلے باہر نکلو دیکھو یار رینبو ہے, رینبو ہے, کوسے قزا رائٹ, اس کو کیا بنا دیا, اس کو کیا بنا دیا. دس از سبلیمنل میتھ, دس از دی پاور آف مائنڈ. یہ جتنی بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ مائنڈ پہ حملہ کیسے ہو رہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. سو دس از ایگزیکٹلی ہاؤ یو نو وی آر روئننگ آور اون لائفس. صحیح ہے. اینڈ مین چیز جو ہے یار میں سیرہ سے باہر جا ہی نہیں سکتا ہوں یار. کیا بات. ٹھیک ہے. حضرت حسان بن ثابت شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ, قربان جاؤں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غزوہ خندق کا واقعہ ہے, حضرت حسان بن ثابت تھوڑے سے مطلب اللہ تعالیٰ کمی پیشی مجھے معاف کریں بٹ ہی واز ناٹ لائک تلواروں والے مرد نہیں تھے وہ. اچھا ٹھیک ہے. ہی واز ڈومیسٹک مین جسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ جا کے خواتین کو جب جس اس میں رکھا تھا نا کیا اسے کہتے ہیں گھر میں اس کی حفاظت کرو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب وہ رات کو پہرا دے رہے ہیں, ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہ دے رہی ہیں انو. ٹھیک ہے. تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ازواج میں جو تھی نہیں جو پھپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ حسان کوئی خالد بن ولید کی ٹولی کراس کر کے خندق اس طرف آ گئی تھی, کوئی اوپر چڑھ رہا ہے, کافر اوپر آ رہا ہے, تو تلوار اٹھاؤ اور جا کے اس کو کاٹ دو. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھا سکتا, تو میں تو نہیں یہ کام کر سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہوتا نعوذ باللہ ہم اسے کہتے ہیں سنفا ہے, ہم کیا کہ نام دے دیتے ہیں انہیں. ٹھیک. صحیح ہے. تو صفیہ گئی, انہوں نے تلوار سے دو کے ہاتھ کو دو کو جہنم رسید کیا, اس کے بعد سارے نیچے سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. نا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہ آپ کی شان میں قصیدے پڑھنے ہوتے تھے یا آپ کی شان میں بکواس کرنے والوں کو جواب دینا ہوتا تھا تو کہتے تھے حسان جاؤ یہ جواب دے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے پھینک دیا تھا. آج کے دور میں دیکھو تو ہم ان کو کیا اسی کیٹیگری میں نہیں نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کریں, ایسے کرتے ہم ان کو ایسے ڈیل نہیں کرتے. ایسے کرتے ہیں بزدل, رائٹ. ہم کہتے ہیں یار یہ تو خسرا ہے, نعوذ باللہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا. نہیں میں نے اس لیے بولا نعوذ باللہ کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے, میرے نبی اور ان کے صحابی ہیں, اینڈ پلیز یہ ڈسکلیمر کے ساتھ کہ میں سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کیا کہتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی اختراع نکالنی اس نے کرنا, ہاں وہ چھوڑ, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایسے بدبخت ہیں کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں. جی یار اس سے بڑھ کے کسی کے ساتھ بھی اس کو اپنے سرکل میں لانے کا ٹھیک کرنے کا طریقہ اگر ہے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ہے تو مجھے لا کے دکھا دو یار. کیا بات ہے سر, زبردست. آپ لیں سر. ٹھیک ہے. نیپولین ہل کی ایک تھیوری ہے سیکس ٹرانسمیوٹیشن کی, میں اس سے پڑھ کے آج تک نہیں سمجھ پایا اور میں تو ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے. آپ بتائیں کیا ایسا ہے کہ جو لوگ سیکچولی بہت زیادہ چارج ہوتے ہیں وہ فائنینشلی بہت زیادہ ویل ہوتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر یہ بات ہوتی تو ہیرا منڈی سب سے امیر جگہ ہوتی. کون سی؟ ہیرا منڈی سب سے امیر جگہ ہوتی. نہیں وہ تو مجبوری کا کر رہے ہیں نا, وہ تو کمرشل بزنس کر رہے ہیں. دیکھو بات یہ ہے. ہاں جی فہد, اگر یہ چلو لیٹس ٹیک دس تھیوری ٹو دا نیکسٹ لیول. جی جی. اس کا مطلب ہے دنیا کے جو ٹاپ کیا لوگ ہیں جتنے بھی دے آر آل سیکشولی چارجڈ. وہ ایگزامپلس دیتا ہے, کہتا ہے کہ ابراہم لنکن بھی بہت زیادہ سیکشولی چارج تھا, اور جتنے اس نے کارنیگی وہ جو اینڈریو کارنیگی کا بھی ذکر اس نے کیا, کہتے ہیں یہ سارے کے سارے بہت زیادہ سیکشولی بہت زیادہ اوور چارج لوگ تھے. اوکے, سیکشولی چارج ان واٹ سینس؟ چلو یہ بتاؤ. واٹ سینس؟ اب شاید وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ وہ اپنی جیسے قرآن پاک میں نا والکاظمین الغیظ, وہ اپنے غیظ کی کاظمت کر کے چینلائز کرتے, تو شاید اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ کہ اپنی اس انرجی کو چینلائز کر کے پازیٹیو چیز پہ لگا دیتے ہیں. شاید یہ مطلب. تھینک یو میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھو سیکس بھی ایک انرجی ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اینگر بھی ایک انرجی ہے. از اینگر اے گڈ ایموشن؟ اٹس اے ویری پازیٹیو ایموشن. جس سے نہ ہے وہ تو بے غیرت آدمی ہے. اینگر از اے ویری پازیٹیو. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے. ناؤ جب یہ پازیٹیو انرجیز ہیں, اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کو پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں ایک اس کے اوپر ایک کہانی سنایا کرتا ہوں. ایک گاؤں کے باہر ایک ناگ بیٹھا ہوا تھا. اس ناگ نے گاؤں والوں کا انٹری بند کر دی, ان کا انٹری پوائنٹ ایک ہی تھا.
اچھا وہ جو بزرگ وہاں سے گزرے تو لوگوں والوں نے بزرگ کو بلایا, انہوں نے کہا یار اس کو کہیں ہمیں تنگ نہ کریں. سنا ہوا یہ واقعہ آپ نے؟ نہیں میں نے سنا, بتایا. تو بزرگ نے اس کو کہا منع کیا نہ کو کہ تم نے آئندہ ان کو تنگ نہیں کرنا. ناک نے کہا جی نہیں کروں گا. مہینے کے بعد بزرگ دوبارہ وہاں سے گزرے تو ان کے پیر کو ٹھڈا لگا ایک رسی کے ساتھ. اچھا. تو انہوں نے دیکھا بھائی یہ رسی تو کیوں پڑی ہے یہاں باہر, تو دیکھا تو وہی ناگ تھا. اس کو تجھے کیا ہوا ہے, تو مرنے والا ہوا ہے. میں نے کہا آپ نے منع کیا تھا نا کہ تنگ نہیں کرنا, اب یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, مارتے ہیں, کھانا نہیں دیتے ہیں, یہ کچھ کرتے. میں نے کہا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو نے تنگ نہیں کرنا, فن نہیں دکھانا, اس سے منع نہیں کیا تھا. صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے. سو انرجی جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا, اس کا رائٹ یوز کرنا ضروری ہے. رائٹ, وہ چاہے نپولین کی تھیوری ہو, کسی کی تھیوری ہو, یہ نون تھیوریز ہیں. مطلب دیکھو نا کیوں, وائی سیکس از ون آف دا ٹاپ پازیٹیو ایموشنز. وائی کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ راحت حاصل کرو, اور اس راحت سے جو آف اسپرنگ پیدا ہو. یار کیوں اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. میں نے تو ایون یہ ایک کانسیپٹ سنا کہ جو شجر ممنوع ہے نا جی, کچھ لوگ کہتے ہیں شجر اصل میں شجرہ نسب اولاد چلنے کا شجر تھا, کہ ان کو فزیکل انٹیمیٹ ہونے سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, اور وہ فزیکل انٹیمیٹ ہو گئے. اٹ واز ایکچولی شجر ممنوع. پتہ نہیں واللہ عالم کہ یہ بھی تھیوری دی جائے. اچھا یہ میرے علم میں نہیں ہے, میں ایگری نہیں کرتا یا کوئی ایسا, مگر اٹ از اے کنسیڈریبل تھیوری, اٹ از اے ویری کنسیڈریبل. میں ایگری یا ڈس ایگری کی تو بات خیر نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ یہ چونکہ یہ یار یہ وہ بات ہے نا, یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم عالم نہیں ہیں, اس لیے ہمیں علم نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کروں گا. ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا, میں ایسے بتا رہا ہوں کہ یہ اسکول آف تھاٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کہ یہ مطلب کہ یہ دنیا ساری کی ساری اس ایک ایموشن کی وجہ سے ایگزسٹ میں آئی ہے. کچھ لوگ یہ بھی ایک تھیوری پیش کرتے ہیں. دیکھو یار میں نے پہلی دفعہ سنی ہے یہ, آپ سے سچی بات ہو, میں نے بھی یہ چیز پہلی دفعہ آپ سے سنی ہے. لیکن اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بچے انسٹال ہی کر رہے ہوتے؟ آج ہم بھی وداؤٹ ماں باپ ہوتے. لاجیکلی سینس نہیں بن رہی اس بات کی. دیکھو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آدم کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا؟ عام طور پہ یہی کہا ہے. بظاہر تو جیسی اسکالڈنگ اللہ تعالیٰ نے کی, اب تم نیچے اتر جاؤ, تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ انوائڈ ہو کے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کیا کہہ رہے ہیں فرشتوں سے, کیا کہا اللہ نے فرشتوں سے, کون پیدا کر رہا ہوں میں؟ خلیفہ. کون سا خلیفہ؟ خلیفۃ الارض, زمین کا خلیفہ. اچھا پہلے ڈیسائیڈڈ تھا. جب آپ یہ ڈیسائیڈڈ تھا. اچھا اب ہوتا یہ نہیں, وہ اس پہ یہ بھی ہے نا کہ شاید جنت بھی جو ہے وہ زمین پہ ہی تھی. یہ بھی پھر کانسیپٹ آ جاتا ہے نا خلیفۃ الارض, پھر اس سینس میں اس میں ارض, جنت زمین پہ نہیں تھی. ارض کے کانسیپٹ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارض میں سب کچھ شامل ہے. ٹھیک ہے, ارض و سما جو ہے نا اس میں سب کچھ شامل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے اسپیسیفک خلیفۃ الارض کہا ہے. ٹھیک ہے, میں اگین عالم نہیں ہوں کہ عالم اس پہ زیادہ بات کرے گا, اچھا, لیکن میں اپنے کانسیپٹ اپنے سمجھ رہا ہوں. ٹھیک, اچھا اب ہوتا یہ ہے آپ کے پاس کوئی بندہ ہو جس کو آپ نے لیٹ سے سیلز کے لیے رکھا ہوا ہے, آپ اس کو وداؤٹ ٹریننگ سیل کے لیے گراؤنڈ میں نکال دیتے ہو؟ نہیں, کبھی نہیں. اس کو پہلے ٹرین کرتے ہو. اب وہ ٹریننگ اس کی لیٹ سے آپ کو پتا ہے کہ ٹریننگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بیٹھ نہیں پا رہا, ابھی 1-2 دن رہ گئے ہوں, میں ایگزامپل کے طور پہ بات کروں. ٹھیک ہے, 1 دن رہ گیا کہ آپ کو کوئی تم اس کو ہم کل یا پرسوں بھیجیں گے, لیکن وہ پہلے جا کے چھکے مارنے شروع کرنا چاہتا ہے کہ میں چھکا مارنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اچھا یار جا تو کر لے, جو تو کر تو تیار ہے, جا تو کر لے. نعوذ باللہ, میں انالوجی وہ نہیں بنا رہا, لیکن صرف سمجھانے کے لیے. تو وہ جو ٹائم تھا نا ٹریننگ کا, وہ ٹائم پورا ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا میری سمجھ کے مطابق. ٹھیک ہے, تو ہم نے دنیا میں آنا ہی آنا تھا, اور اس کا ایک پروسیس ہونا ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اولاد بننی ہی بننی تھی. ٹھیک ہے, کیوں اماں حوا کو پیدا کیا اگر آپس میں ملانا نہیں تھا تو؟ دیکھو لاجک پہ, اگر میں اس لاجک پہ چلوں, اس پہ آپ چل رہے ہو, تو اماں حوا کو کیوں پیدا کیا اگر راحت نہیں دلوانی تھی تو؟ رائٹ. پھر اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی شرم گائیں چھپائی ہوئی تھیں, بڑے سارے کانسیپٹ بعد ریویل ہوگی. تفسیر میں لکھا ہے, قرآن پاک میں نہیں ہے. ہاں, تفسیر کی بات ہی کر رہا ہوں, تفسیر ہی میں اگین میں کسی تفسیر کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں. قرآن میں تو ہوا بھی نہیں لکھا, ہاں تفسیر میں ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بتا رہا ہوں, جو میری, میں تو اس کو ایکسٹراپولیٹ کر رہا ہوں. تو میرے نزدیک یہ کہ ہمیں دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جس سے ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا, اس کے اوپر ڈسکس کرنے پہ یا اس کے اوپر سوچنے کی بجائے ہم جو اب ہو رہا ہے اس پہ سوچنا چاہیے. صحیح بات, بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا نا, وہ اللہ کی منشا ہے, وہ اس کا کن ہے. ٹھیک ہے,
ہمیں فیکون پہ کام کرنا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں اللہ پہ نعوذ باللہ الزامات لگاتے ہیں, یار یہ نیچرل ہے, یہ نیچر ہے, اس بندے کی نیچر ہے. اب پھر سائیکالوجی والے کہیں گے جی یہ ایک ڈبیٹ ہے نیچر اور نرچر پہ. میں سمجھتا ہوں کہ نیچر کو الزام دینا سب سے بڑا جرم ہے. صحیح ہے. بیکاز جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ فطرت سلیم ہے, تو فطرت میں کوئی برا نہیں ہے. وہ تقدیر پہ ڈال دیتا ہے نا سارا. اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن. تو اف اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن تو پھر میرا قصور کی ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 16 میری فیوریٹ صورت, میری فیوریٹ ترین قرآن کی آیتوں میں سے. بہت زبردست صورت. ٹھیک ہے. اس کا نام کیا تھا شیطان کا اصلی؟ کس کا؟ شیطان کا. عزازیل بتاتے ہیں. بریلینٹ. ٹھیک ہے. عزازیل وہ سب سے زیادہ عابد مخلوقات میں تھا کہ ہزاروں سال عبادت کرتا تھا نا, رائٹ. اس کا نام اللہ نے اس کو لقب دیا ابلیس کا. ابلیس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ مایوس, بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. سو ہم میں سے جو جب مایوس ہونا, ویورز اپنا نام خود سوچ لینا کیا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ابلیس نے, اللہ نے جناب میں شروع میں کہا کہ اللہ نے 2 مخلوقات کو دماغ دیا ہے, فری ول جسے ہم کہتے ہیں. تو ان میں ایک انسان اور ایک جن ہے. ابلیس کیا اپنے عقل استعمال کر کے بہکا تھا یا اس کو رب نے بہکایا تھا؟ اپنی عقل سے ہی ہوا ہے وہ. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے وہاں پر سورہ اعراف قال فبما اغویتنی, مجھ سے غلطی کروائی گئی ہے. بقرہ میں نہیں, سورہ اعراف یہ 2 جگہ پر آتی ہے قرآن میں, لیکن جو اس کی جو مین پہلی ہے وہ سورہ اعراف ہے, اگلی آگے ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ اغویتنی کا مطلب ہے او اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا. اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی, اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی. ٹھیک. اب کیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ظالم ہے, میں مظلوم ہوں, میں تے مالی ہوں, میرا کی قصور سی, میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا, میرے اس گھر میں کیوں پیدا ہوا, میرا کیا قصور تھا, رائٹ. اچھا اب اس دن اللہ نے ہمیں بتایا کہ انسکسیسفل لوگوں جو ہے نا, جو حزب الشیطان ہے نا, وہ ہمیشہ وکٹم ہوں گے اور بلیمرز ہوں گے. ہمارا پورا ملک آج کل یہی کام کر رہا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہوگی بات, رسپانسبلٹی نہیں لیتے اپنی. اچھا آپ نے نام لیا نیپولین ہل کا, اسٹیون کوی پڑھو, نیپولین ہل پڑھو, ڈیل کارنی پڑھو, نورمن ونسنٹ پیل پڑھو, یو ریڈ اینی آف دیز آتھرز. وہ کہتے ہیں انسکسیسفل لوگوں کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ دے آر وکٹمز اینڈ بلیمرز. رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ٹھیک. بالکل صحیح. آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا؟ کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا. ہمیں عام طور پہ کیا سو کالڈ جو اس کی ایکسپلینیشنز ہیں اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جی اماں ہوا اور آدم نے کہا کہ اللہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, تو ہمیں معاف کر دے. نعوذ باللہ یہ میرے رب پہ الزام ہے میرے نزدیک. کیوں؟ ربنا ظلمنا انفسنا, میں نے خود پہ ظلم کیا ہے. یہ بات ہے. ایگزیکٹلی اسی صورت میں سورہ اعراف ہی کی آیت ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. 28ویں 27ویں آیت ہے. ٹھیک ہے. ربنا ظلمنا انفسنا, I take responsibility of my action. And then when he took that responsibility of his action, Allah said now you are ready to go to earth. صحیح. اس سے پہلے نہیں بھیجا جب تک انہوں نے وہ ایکشن کی. بالکل ٹھیک. تو یہ سزا کے طور پہ نہیں بھیجے گئے, وہ رسپانسبل بنے تو ان کو پھر ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کیا. مطلب یہ ٹریننگ ہوئی ہے ان کی. یہ ٹریننگ ہوئی ہے. پائلٹ پروجیکٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک. گاٹ اٹ. آج یہی آتھرز کیا کہتے ہیں کہ سکسیزفل لوگوں کی ٹاپ کوالٹی کیا ہے؟ دے آر رسپانسبل فار دیئر ایکشنس. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہوگی بات. زبردست. سو ہم جب یہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں نا, او جی وہ گڈی والا میں تو گڈی صحیح چلا رہا سی, پچھوں آ کے مار گیا. یار تھنک اباؤٹ اٹ, تو واقعی صحیح چلا رہا, تو ہمیں اتنی سلو چلا رہے ہیں. اب میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے, بائک والے فاسٹ لین میں رکشا چلا رہے ہوتے ہیں, رکشے والے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے غلطی کیا ہوئی ہے, گڈی والا مار گیا جی سانو. ٹھیک. سو وہ بلکہ نا اس کے اوپر مجھے ایک بڑا لطیفہ یاد آ گیا. ایک خاتون کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی آج سے کوئی 3-4 سال پہلے. وہ کہنے لگی کہ میں چوک پہ کھڑی تھی, غازی چوک پہ, تو کھوتے ریڈی والا آیا, اس کا کھوتے نے ٹانگیں اٹھائی, کھلو گیا. بڑی بڑی میں نے کہا میں کی کرا بی بی جی, کھوتا کھلو گیا. تو بات یہ ہے کہ ساڈا تو کھوتا کھلویا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نا کیا کہتے ہیں, میرے جو کانسیپٹس ہیں, جو کہتے ہیں تھنکر بننے کے لیے جو ضروری ہے. دیکھو ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں اور ہم پہنچ کہاں رہے ہیں, کہ ہم جب تک سوچنے کا عمل, کیونکہ اللہ قرآن میں ہمیں کہہ رہا ہے یاکلون, آکلون, متفکرون, اللہ ہمیں یہ سب نام دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ ہمیں. اچھا پھر اللہ ہمیں قرآن میں کہیں پر یا حدیث میں آپ کو اشرف المخلوقات کا لفظ ملا ہے کبھی؟ نہیں, یہ ہم نہیں خود دیا ہوا میرے خیال. احسنی تقویم ہمیں کہا گیا اشرف المخلوقات. ٹھیک ہے. اب اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے پہ نا, میں نہ جو بہتر ہوں.
मेरा रब कह रहा है नहीं यार, यू आर माई बेस्ट, आई हैव क्रिएटेड यू बेस्ट. सूरह 7 आयत नंबर 7 अल्लाह कहता है मिर रूही, फरिश्तों को कह रहा है जब मैं इसमें अपनी अच्छा रूह क्या है, हाजा में नमरी रब्बी, हमें नहीं पता रूह चीज़ क्या है, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बट अल्लाह जब कह रहा है कि मेरी रूह, और बहुत थोड़ा नॉलेज दिया गया है तुम्हें ये साथ. जब अल्लाह कह रहा है कि मेरी रूह मैं डालूंगा इनमें तब तुम इनको सजदा करना, तो यार जिसको बेस्ट क्रिएशन बना दिया, उसमें बेस्ट रूह डाल दी, उसको फेयर एंड लवली एंड फेयरनेस एंड ग्रो एंड इनकी ज़रूरत है. ठीक है, वो सहारे किसके ले रही है या ले रहा है? ठीक है, ढकोसले है ना. सही बात है. क्यों? क्योंकि आई डू नॉट लव माई सेल्फ. अच्छा, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आ जाती है मुझे, ये तो खुद नुमाई है, खुद अपने आप वो है, गरूर है. लव एंड लस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स. सेल्फ लव मेक्स यू अ ट्रू फॉलोअर ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इंडीड. एंड सेल्फ लस्ट मेक्स यू अ फॉलोअर ऑफ अबू जहल एंड अबू लहब. लव वाले की गर्दन सीधी होगी, शोल्डर्स अपराइट होंगे. गरूर नहीं, लव वाले की, सेल्फ लव वाले की. उसकी मैं बात, हाँ ठीक है. लस्ट वाले की गर्दन कॉलर को टच करेगी, नाक ऊपर होगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. कहता था जरा सही से गर्दन काटना, पता चले कि सरदार की गर्दन कटी है. अस्तगफुरुल्लाह. ठीक है, क्या मर रहा है, अजीबोगरीब. मर रहा है, नजर आ गया है, कह रहा है कि गर्दन मुंह, उसको उसकी गर्दन कभी पीछे नहीं झुकेगी, आगे नहीं झुकेगी. ठीक है, ऊपर रहेगी, पीछे को. सही बात. सो सेल्फ लव इज एक्चुअली अंबिया की सुन्नत. जबरदस्त. ठीक है, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत. ठीक है. एंड सेकंड एक सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम लोग भूल चुके हैं ना, वो है लिव इन द मोमेंट. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मास्टर ऑफ लिविंग इन द मोमेंट. बच्चों से सीखना चाहिए. बच्चों का ना पास्ट होता है ना फ्यूचर की टेंशन होती है, दे आर लिविंग इन द मोमेंट. बड़ा मुश्किल है सर ये. फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा. असल में उसकी वजह है फहद, जब हम आपके माशाल्लाह बच्चे हैं? नहीं, अभी तक नहीं. अच्छा, अभी तक नहीं है. चलो अल्लाह ताला आपको आसानी करेंगे. लेकिन घर में बच्चे तो होंगे ना? घर में बच्चे हैं. कोई सबसे छोटा बच्चा कितने साल का? ये है कोई 2 साल का. अच्छा, अगर वो 2-3 साल या 5 साल का बच्चा इसी टेबल के नीचे लेटे, हाथ में पेचकस प्लास पकड़े कि अब्बा जी, ये मामू, ये चाचू, मैं गाड़ी के पुर्जे खोल रहा हूँ, आप क्या कहोगे? यार क्या इमेजिनेशन है. सही है, सही है. ऐसे ही कहोगे ना? ऐसे. ठीक है. 10 साल का बच्चा ये काम करे तो आप कहोगे बेटा थोड़े से बड़े हो गए हो, वो ख्याल करो. सही. 15 साल वाला करे तो आप उसको परेशान हो जाओगे. और 20 साल वाले डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को ले जाओगे. सही बात. ऐसे ही है. ऐसे ही है. हमें मेरे रब ने 2 कान और 1 जुबान दी है. बिल्कुल. इसी तरह हमें 1/3 कॉन्शियस ब्रेन एंड 2/3 रेप्टाइल ब्रेन या इनर कॉन्शियस दिया है. सब कॉन्शियस, इमेजिनेटिव ब्रेन. मैं खैर सब कॉन्शियस नहीं कहता, अनकॉन्शियस नहीं कहता. अच्छा, मैं इनर कॉन्शियस एंड आउटर कॉन्शियस कहता हूँ. ठीक है. ठीक है. मैं इस अगेन मैं वो नवी इख्तरा है वैसे. अच्छा, चलो. यही असल इख्तरा है. अच्छा. क्योंकि देखो अनकॉन्शियस तो होता. हाँ, नहीं ठीक है. ठीक है. सब का मतलब है को थल्ले डूबिया नजर ही नहीं आना. भाई एक इनर कॉन्शियस है, अपने जिसको इकबाल कहता है अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी. तू मेरा नहीं बनता ना बन. नहीं, मैंने इसमें एक लफ्ज ऐड किया हुआ है, खोते अपनाते बन. सही है, सही है. उस दिन मैंने वो इकबाल डे पे भी कहा, सारे पूछे कि सारे इकबाल के साथ मैं कहीं करन दो मैंने नहीं जी मुखालफत इकबाल दी भी मैंने कर लेते हो. ठीक है. तो अब वो जो इनर कॉन्शियस है ना, ठीक है, हम उस इनर कॉन्शियस को समझ ही नहीं पा रहे हैं. ठीक, हम उसको निगेट करते हैं. करेक्ट. नाउ अब होता क्या है कि चूंकि हम उस इनर कॉन्शियस को निगेट कर रहे हैं, हमें लगता है मुझे सब पता है. मैं 1 2 3 4. और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, आपके ब्रेन की औकात 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती. गेम खेल के चेक करना. एनालॉग सिस्टम को आप डिजिटली डिफाइन करें. चलो कोई नहीं, देखेंगे ना. एनालॉग डिजिटल नहीं है भाई. सिंपल है. आपका ब्रेन एक वक्त में किसी जो बहुत बड़ा जीनियस है ना, वो 9 चीज़ें प्रोसेस कर सकता है. मल्टीटास्किंग तो पॉसिबल ही नहीं है. कैसे कर सकता है? दिमाग एट ए टाइम एक ही काम करेगा. माइंड नहीं. हाँ, नहीं उधर भी आता हूँ. अच्छा. माइंड प्रोसेसेस 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी गिवन टाइम. अच्छा. ब्रेन एंड माइंड आर 2 डिफरेंट थिंग्स. हाँ, नहीं वो तो माइंड तो टेंजिबल नहीं ना. हाँ, माइंड इज सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज द हार्डवेयर. हाँ जी, ठीक है. अच्छा, अब जब मैं ये कहता हूँ ना कि ब्रेन आपका सिर्फ 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है. भाई तो ये मल्टीटास्किंग के ऊपर भी आपने एक पॉइंट उठाया है. मैं चलो पहले उस पर आप सांस ले रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे देख रहे हो? जी देख रहा हूँ. बात कर रहे हो? बिल्कुल. सुन रहे हो? सुन रहा हूँ. पेंसिल को पकड़ा हुआ है? बिल्कुल. आपको अल्लाह ने पैदा ही मल्टीटास्किंग के लिए किया है भाई. ठीक है.
We are not born to do single task, and my Nabi sallallahu alaihi wasallam is the most optimized human this world has ever seen. ٹھیک ہے, آج ہم optimization کی بات کر رہے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم optimized his time, his life, his everything. میں اور آپ 5 نمازیں پڑھ کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 تھی, وہ پڑھتے تھے, جو رکعت آپ ساری ملاؤ 50 پڑھتی تھی ڈیلی, اینڈ ہی وڈ اسٹل تھنک اٹ, آئی ایم شیور ہی وڈ اسٹل تھنک کہ یار یہ شاید اور میں کیوں نہ پڑھ لوں. ٹھیک ہے, سو آپٹیمائزیشن کا زمانہ ہے نا آج. سو وی آر ڈیزائن ٹو ڈو ملٹی ٹاسک. ہم سنگل ٹاسک کون کرتا ہے؟ جانور. کھانا کھاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیچھے سے تیر مارنے والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, شیر تک کو نہیں پتہ چلتا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا مجھے گولی مار رہا ہے. صحیح, کیونکہ اس وقت وہ کھانے میں فوکسڈ ہوتا ہے. انسان کو 6 سینس فوراً بتاتی ہے کہ خطرہ ہے پیچھے. صحیح ہے, تھرڈ آئی. ٹھیک ہے, سو وی آر ڈیزائنڈ فار ملٹی ٹاسکنگ. صحیح ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہم ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتے, آئی ایم سوری. جس طرح آپ کو پتا ہے دیر از اونلی ون پروفیشن وی ہیومنز آر آل بورن ود. پروفیشن؟ ہاں, ایک پروفیشن ہے, اللہ نے ہم سب انسانوں کو اس پروفیشن کو دے کے بھیجا ہے. علم پروفیشن. اچھا, کیا بتائیں؟ سیلز. وہ تو پیدا ہوتا ہی سیلز ہے, رو کے دودھ مانگا تو وہ تو ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ مارتا ہے اپنی ٹانگ, میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, سیلز تو بالکل. جب لوگ مجھے کہتے ہیں سر ہمیں سیل نہیں کرنی آتی, میں کہتا ہوں بیٹا آپ ایک نیچرل پروفیشن کو چھوڑ رہے ہو. اچھا, یہ میں نے اتنی تمہید کیوں باندھی ہے کہ ہم نے وہ جو 2/3 برین تھا نا, اس کا ہم مرڈر کرنا شروع کرتے ہیں 7 سال کے بعد بچوں کے. بی سیریس. ہم سیریسلی کام نہیں کرتے, ہم ان کو سکھاتے ہیں سیریس ہونا. تو بڑا ہو گیا, سیریس ہو جا, کہ سونو وٹ ہو جا. ٹھیک ہے, لائف میں سیریس ہو جاؤ. صحیح بات. اس وجہ سے وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ لائف از آل اباؤٹ سیریسنیس. مائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ سیریس ہیومن ان دس ورلڈ. Indeed. Tell me who had ever seen him without a smile, when he did not joke, when he did not enjoy. Okay, joke میں ہماری سینس کے جوک نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے جوک بالکل مزاح, مزاح, ان کا مزاح تو کمال مزاح تھا. بہت اچھا. رائٹ, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بوڑھی آگے پوچھتی ہے, کہہ رہی نہیں بوڑھیاں نہیں جائیں گی. ہاں, اونٹ والے بوڑھیاں نہیں جائیں گی, اونٹنی کا بچہ بھی. ٹھیک ہے, اب بندہ کہ یار وہ بیچاری بوڑھی نہیں جائے گی, ہاں تو جوان ہو کے جاؤ گی نا بھائی. ٹھیک ہے, سو اب ہی وڈ ڈو ایوری تھنگ. کیوں؟ بچوں کے ساتھ. آپ وسلم کی ایک کوالٹی بتاؤں آپ کو, اوہ ہو قربان جاؤں میں. بچہ 50+ کا بندہ, مطلب میں الحمدللہ 51 ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ اگر ابھی کوئی بچہ آگے ملے نا اور وہ کہ یار ریس لگانی, میرا اپنا بیٹا مجھے, میں کہوں یار بیٹا یہ تم بھاگنا, یار میں نہیں بھاگ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ 5 سال کے بچوں کے ساتھ دوڑیں لگاتے تھے. اونٹ بنتے رہے ان کے لیے, حضرت حسین کے لیے, حسنین کے لیے, دیکھیں نا دونوں کے لیے وہ بنتے تھے نا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, سو بچوں کی ایک کیا کوالٹی بنتی تھی, میں ایک ریکمینڈ کروں گا یہاں پر, ویری ہائیلی ریکمینڈ. جی جی جی. ایک سیریز ہے فری قرآن ایجوکیشن پہ, اردو میں پڑھی, انگلش والے میں پڑھی ہوئی ہے, فری قرآن ایجوکیشن FQ. جی میں نے دیکھا ہے. چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ. اچھا یار میں سمجھتا ہوں ہمارے ہر پیرنٹ کو وہ نصاب میں ہونی چاہیے. اچھا. شیخ عوادی ہیں اس کے کویت کے, ٹھیک ہے, وہ ہشام العوادی, ان کی PhD ہے آن چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ. واہ کیا ٹاپک. اور میں آپ کو, اچھا میں وہ واحد استاد ہوں گا شاید, یا ان کم استادوں میں سے ہوں گا جو اپنے سارے راز بتا دیتا ہے کہ میں کہاں سے علم لیتا ہوں, کس سے میں علم سیکھتا ہوں. سیکھ لو. میرے خیال میں ڈیوائن نالج ایک ہی تھا, اس کے بعد ہم اور آپ کاپی ہی مار رہے ہیں. ہمارا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں نے ویڈیوز میں ڈالی ہے. ایک کو انہوں نے اڑا دیا تھا, ڈاکٹر صاحب. نہیں, انور اللہ کی. اچھا. ٹھیک ہے, ان کی ہے, ان کی بھی پڑھی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, جب سے ان کو شہید کیا گیا اس کے بعد یوٹیوب پہ ان کی نہیں ہے, لیکن ان کی مل جاتی ہیں. دوسرے شیخ یاسر قادری ہیں جو US والے. یار رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں نا آپ کے سن کے, اچھا, تو یہاں سے پکڑنا قیامت والے دن, نیچے سے نہ پکڑنا, کہیں اور سے کہنا اللہ اس نے ہمیں غلط گائیڈ کیا. I will surely find their links and leave them. میں شیئر کر دوں گا, نو ایشوز, بیکاز میں تو وہ پلیز ڈو. میں میری گاڑی میں یہ 2 سیریز میں بیگم جب نکلتے ہیں نا, ہاں یہ یاسر قادری کی انگلش میں ہے, جو عوادی والی بھی انگلش میں ہے, دونوں انگلش میں ہے. میں اور گاڑی میں نکلتے ہیں, میری بیگم کا ہم دونوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار چلو اس لمبا سفر ہے تو یاسر قادری لگا لو, چھوٹا سفر ہے تو چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ لگا لو, وہ 5 منٹ کی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہر دفعہ سن کے ایک نئی چیز سمجھ چلتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب پوائنٹ میں جہاں بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس ایج میں 60 سال کی ایج میں بھی بچوں کے ساتھ بچے تھے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں یا ابا عمیر ما فعل نغیر, تیرے نغیر کو کیا ہوا. اس کی وہی دنیا تھی بچے کی ساری, دنیا تھی, تو وہ اس کی دنیا میں جاتے تھے. آج ہمارے ٹیچرز ٹیچنگ نہیں کر سکتے. میں نے کیوں مائنڈ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے, اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا, میں اس کو مائنڈ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. دیکھو اگر ہو سکے نا تو یہ اسکرین پہ دکھانا, میں ہر پوڈ کاسٹ میں لوگوں کو کہتا ہوں لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈالتے نہیں ہیں اس کو. میں ایک چیز کا ریفرنس وتھ اسکرین شاٹ ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا زبردست. یہ نا ہمارے جو انابولک سائیکلز آف لائف, میں سائنٹیفک پہلے بتاؤں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا دین کیسے کرتا ہے, اس سے کیسے ہم دین ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر بھائی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, انابولک سائیکلز آف لائف کہلاتے ہیں. سو ایوری 7 years وی ہیومنس چینج. 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42. یہ سیلس کی چینجنگ کی بات کر رہے ہیں. ایوری تھنگ, ہماری پوری کی پوری باڈی میں, ہماری تھاٹ پروسیسز میں, ہماری ہر چیز میں چینجز آتی ہیں. یہ سائنس کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, انہیں کہتے ہیں انابولک سائیکلز آف لائف. ٹھیک ہے. سو ہیومنس چینج ایوری 7 years. ٹھیک ہے, فزیکلی اینڈ مینٹلی. ٹھیک ہے. ٹھیک. سلوا میں ہم یہ میں چیز پڑھاتا ہوں بڑی ڈیٹیل سے کہ کیسے ہیومن مائنڈ کو سمجھنا ہے اور لے کے جانا ہے. 7 سال تک, پہلے 7 سال تک ہمارا برین, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو اس کا برین ہاف وائبریشن پہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح میں اور آپ بیٹھے نا, ابھی ہمارا برین اس وقت بیٹا وائبریشن میں ہے. بیٹا از بٹوین 19 to 21. جس طرح دل دھڑکتا ہے اس کا برین وائبریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 7 سال تک کی عمر تک کے بچے کا برین ہاف اے سائیکل ماں کے پیٹ میں سے نکل کے 7 وائبریشن تک میکسیمم جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور اٹ کو ریلیٹس ود دی ایج. تو اگر 4 سال کا بچہ ہے تو اس کا برین 4 وائبریشنس کر رہا ہے 1 سیکنڈ میں. ٹھیک ہوگی. ایز اے ہپنوٹسٹ, ایز اے ہپنو تھراپسٹ, اگر مجھے آپ کو ٹرانس میں لے کے جانا ہے تو مجھے آپ کے برین کو بٹوین 4 to 7 لے کے آنا ہوگا. اگر ابھی میں آپ کو ہپنوٹائز کرنا چاہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے آپ کے برین کو ایکٹیویٹی کو سلو کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پرانے زمانے میں مرغی کا دورہ پڑتا تھا تو کیا کہتے تھے کہ بچے کو کیا, بندے کو کیا سنگھایا جاتا تھا, جوتا یا جراب, کچھ اس طرح سے. کیونکہ اگر کسی کا برین 70 80 90 وائبریشن میں چلا جائے نا تو ہم سے کہیں سے فٹس پڑ گئے ہیں. برین کی وائبریشن اتنی تیز ہو گئی ہے کہ باڈی کنٹرول میں نہیں رہی برین کے. صحیح ہے. تو جوتا سنگھانا جو ہے نا, غلیظ چیز کیوں سنگھائیں گے, اٹ از لائک ڈائیورژن. برین کو ڈائیورژن ملتی ہے تھاٹس پہ, اوور تھنکنگ کی وجہ سے کئی دفعہ ہو جاتا ہے نا, تو جیسے وہ ڈائیورژن ملتی تھی تو برین کی فریکوینسیاں سلو ہونا شروع ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لوگ کہتے تھے جوتا سنگھایا بندہ ٹھیک ہو گیا, لیکن اس کی لاجک بھی سمجھ نہیں ضروری. ٹھیک. اچھا 7 to, جب برین بچہ 10 سال کا ہوتا ہے, سوری اپ ٹو 0 to 7 کی جو وائبریشن ہے اسے ہم کہتے ہیں, 4 to 7 کی جو وائبریشن ہے اسے ہم کہتے ہیں تھیٹا وائبریشن. 4 سے نیچے جو ہے وہ ڈیلٹا ہے. ڈیلٹا از ڈیپ سلیپ سائیکل. آج کل گھڑیوں نے ہمیں بتا دیا نا کہ ہماری سلیپ کیسی چل رہی ہے. ٹھیک. 7 to 10 جیسے بچہ 10 سال کا ہوتا ہے اس کا برین 10 پہ وائبریٹ کرنا شروع کرتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں الفا. ٹھیک. سو 7 to 14 از الفا, 14 اینڈ ابو از بیٹا, 10 از دا سینٹر آف برین وائبریشن. اچھا, یہ تو میں نے آپ کو سائنس بتائی. ٹھیک ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ تھیوری اور دین کیسے ہے. اسلام نے بچے پہ نماز پڑھنے کا حکم کب دیا؟ 7 سال کا کہا جاتا ہے. کیوں 7 سال کا؟ میں نے کیا کہا ہے, ہپنوٹسٹ کو اگر مجھے کسی پہ ہپنوٹائز کرنا ہے تو مجھے اس کے برین کو کس وائبریشن پہ لے کر آنا ہے؟ 4 to 7. 4 to 7 پہ. ٹھیک ہے. اپ ٹو 7 years چائلڈ از ان اے اسٹیٹ آف ہپنوسس, نیچرل ہپنوسس. اسی لیے وہ اسپنج کی طرح ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. وہ اس کو نہیں پتا کہ یہ چائے گرم ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تجربہ کرے گا تو اس کو پتہ چل گیا یہ گرم تھی. ٹھیک ہوگی بات. اب وہ ایبزارب کر لیا, اس نے کہا اچھا یہ گرم ہے, نیکسٹ ٹائم مجھے چائے میں انگلی نہیں ڈالنی. 7 نماز کا حکم کب دیا گیا؟ 7 سال میں ہی. اس کے بعد 10 کا بھی بولا گیا. سختی کا کب کہا گیا؟ 10 کا, رائٹ. سختی 10 کا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ سختی میں بھی دربو کا جو لفظ استعمال ہوا نا, وہ دربو, یہ بھی دربو ہے اور یہ بھی دربو ہے. ٹھیک ہے. تو پلیز اس دربو کا ہمیں کہیں کوئی پریکٹیکل اگزامپل نہیں ملتی, تو خدا کا واسطہ اس دربو کو بیویوں اور بچوں کے ساتھ اس پہ نہ لائیں. نہیں, وہ وربل اسکالڈنگ ہو سکتی ہے. نہیں, کچھ وہ وربل اسکالڈنگ بھی نہیں ہو سکتی. اسکالڈنگ بھی اس کی بھی میں آپ کو میں آتا ہوں. ہم لوگ مجھے کہتے ہیں تربیت کیسے کریں. ٹھیک ہے. تربیت کرنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ انکنڈیشنل لو از واٹ از نیڈیڈ فار اے چائلڈ. ٹھیک ہے. بٹ بے شتر بے مہار نہیں.
अनकंडीशनल लव का मतलब है यू सेट द बाउंड्रीज एंड यू एक्ट द बाउंड्रीज. सो यू हैव टू लिव व्हाट यू वांट योर चाइल्ड टू बी. सही है. वो आप लिव नहीं करेंगे. उसके सामने आप नमाज फटाफट से टक्कर मारी निकल गए, उसके सामने बात कर रहा है, मोबाइल पे देख रहे हैं. ठीक है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साबित किया कि अनकंडीशनल लव विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दैट इज परवरिश. सही. ठीक है. वो हम नहीं करते ना. नहीं करते. फिर हम कहते हैं कि जी मैं बिजी बहुत हूँ. यार आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बिजी हो. सारे जहाँ का दर्द आपके जिगर में है या उनके पास था. उनकी फिक्र थी पूरी दुनिया जन्नत में जाए. उनकी अकेले की जंग थी इब्लीस के साथ. आपकी जंग है इब्लीस के साथ, आप तो अपने साथ नहीं लड़ सकते. राइट. सो पॉइंट इज कि अच्छा हाँ, जब 10 साल को हम कहते हैं जिसको आपने नाम लिया थर्ड आई. ठीक है. जिसको हम कहते हैं ना सिक्स सेंस, दैट इज द एंट्री ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड इनटू द एनर्जी वर्ल्ड. जब हमारा ब्रेन 10 की तरफ होता है ना, जैसे हम डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, इंट्यूशन भी कहते हैं. नाउ मैं सिखाता हूँ लोगों को कि कैसे अपने ब्रेन को 10 पे ला के रोकना है और फिर आपने वहाँ से एनर्जी वर्ल्ड में एंटर होना है. ठीक होगी बात. ये अल्लाह ने हमें नेचुरल दिया है. हम दिन में कई दफ़ा जाते हैं इस पर, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमें रुकना कब. इसीलिए हम कई दफ़ा अपनी इंट्यूशन पे यकीन नहीं करते. नाउ हम जुल्म कब कर रहे हैं बच्चे के साथ? पहले 7 साल हमने उसको, बेटा फ़ोन आया तो कहना अब्बू घर पे नहीं है. पहले 7 साल हमने उसको वो ट्रेन दिया हुआ है जिसमें वो सजेस्टेबिलिटी स्टेट में है, हिप्नोटिक स्टेट में है. सो ही स्पंज की तरह उसने ऑब्जर्व कर लिया. अगले 7 साल जिसमें स्पेशली जब वो 10 के ऊपर आएगा, जहाँ वो अपने तख़य्युलाती ज़िंदगी से, इमेजिनेटिव वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में ट्रांजिशन में आ रहा है. ठीक है. वहाँ पे हमने उसको टोटल चपेड़ा मारना शुरू कर दी. हम तो बड़ा हो गए हैं, वो सीरियस हो, लूका पठा. ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी डील ऐसे ही एट दैट एज. और बाय द टाइम ही रीचेस 14 हमने उसको पक्का कर दिया. और पहले 7 साल इन हिप्नोटिक स्टेट, इन सजेस्टेबिलिटी स्टेट, हमने उसको ये जुल्म दे के फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा पोर्न एडिक्ट हो गया, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता. सही है. ठीक है. सो माइंड को समझना कि हमारा माइंड काम कैसे कर रहा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, बड़ा ज़रूरी है. पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है. राइट. अब हो के 14 के बाद वो 21 पे, 14 का होते ही वो मेरी और आपकी तरह एडल्ट वाइब्रेशन पे चला गया. ठीक है. अब आप उसको, अगेन गुड न्यूज़ इज़ कि यू स्टिल कैन डू द चेंज, बट नाउ ही नीड्स टू बी विलिंग टू चेंज. बिफोर यू हैड 14 साल तक आपके पास पावर थी उस बच्चे को, रिसीविंग मोड में था. हाँ. पहले 7 साल तो मैं कहता होता हूँ पेरेंट्स को, 7 साल बच्चे को दे दो, 70 साल तुम्हें देगा. वाह. तुम वो 7 नहीं देते और तुम कहते हो कि नहीं वो मुझे तो, फिर मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो बाप हूँ. राइट. सो ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा माइंड और ब्रेन काम कैसे कर रहा है. कि अगर आपने बच्चे को पहले 7 साल वो चीज़ नहीं दी तो जो उसके स्पंज में जमा हुआ है, ठीक है, अब वो उसी गलाजत को बाहर निकाल रहा है. सही. ठीक हो गया. ठीक है. एक तो ये पॉइंट ठीक हो गया. और है कुछ? नहीं. ठीक. यहाँ तक हमने प्रॉब्लम को ना अच्छे तरीके से समझा, समराइज़ किया. अब इसका एक तो वो सोल्यूशन जेम्स ड्यूहिग ने भी बताया, फिर जेम्स क्लियर की भी हैबिट्स वाली एटॉमिक हैबिट्स है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड. आप वही क्यूज़ को ख़त्म करने वाला कोई सोल्यूशन बताएंगे इसका, या कोई और भी कोई चीज़ है? किस चीज़ का स्पेसिफिक सोल्यूशन चाह रहे हैं? स्पेसिफिक किसी भी एडिक्शन का. मैं अब जनरल चाहूँगा ना सोल्यूशन कि एक देखें ना, एक पॉर्न की एडिक्शन है, स्क्रीन की एडिक्शन है. ठीक है. किसी भी पुठे काम की, कुछ भी उल्टी सीधी एडिक्शन हो सकती है. ठीक है. लोगों को सर खुजाने की एडिक्शन भी है, चमक्के मारने की भी एडिक्शन है, मुझे बहुत रही है इस तरह की. ठीक है. बचपन में. तो ये अब उल्टी सीधी फजूल ये जो चीज़ें हैं, इनके क्यूज़ को ख़त्म किया जाए, यही सोल्यूशन है, और देयर इज़ एनीथिंग एल्स? फर्क देखो, एडिक्शन और हैबिट में फ़र्क है. हैबिट्स कैन टर्न इनटू एडिक्शन. जो और तीसरी चीज़ होती है इसमें कंपल्शन. एक है हैबिट, इट बिकम्स अ कंपल्शन, एंड देन अ कंपल्शन बिकम्स एन एडिक्शन. ठीक होगी. अच्छा. हैबिट ये है कि मैं सिर खुजा रहा हूँ. ठीक होगी. अब मुझे पता है कि यार मुझे यहाँ बैठ के सिर नहीं खुजाना, मतलब मैं पॉडकास्ट में बैठा, वो कहेंगे बंदर ही आ गया ये. सही. ठीक है. सही है. सो अब मैं ये सिर खुजा रहा हूँ, ये मेरी हैबिट थी. अच्छा. लेकिन मुझे आपने रोका, मैं नाक खुजाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ तो करना है. अब ये मेरी कंपल्शन है.
کہ اگر میں سر نہیں کھجا رہا پیڑا لگ رہا ہے میں نک کھجانا شروع کرتا. ہاں ٹھیک ہے, نک نہیں کھجا رہا سی میں گلاس پھاڑ کے کرنا شروع کرتا. یہ میری کمپلشن بنی ہے کہ یار مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہاں اچھا اب یہ کمپلشن جو ہے ایونچولی ہر وقت کرنا ان نوئنگلی کرنا میری ایڈکشن بن جائے گی. میں نے بڑے ہی ایک کروڈ سی ایگزامپل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ہم نے کسی بھی چیز کی طرف جانا ہے نا اس کو روکنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, تو کمپلشنز یا ہیبٹ چینج کرنے کے لیے ٹیکس یو منیمم 21 days ٹو ری وائر یور برین. ٹھیک ہے. 21 days کے میں آپ کو کانشیسلی جب آپ اس کو اینٹی ہیبٹ میں لے کر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا برین ری وائر ہونا شروع ہوتا ہے 21st day میں. اینڈ آن 66th day یو وڈ ہیو اچیوڈ اے کمپلیٹ نیو یو, فل اسٹاپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو آل اٹ ٹیکس از وداؤٹ ناغا 66 اگر ہو جائے, اگر درمیان میں روزہ ٹوٹ جائے اسٹارٹ دوبارہ کریں. اچھا پھر دوبارہ کرنا, دوبارہ اسٹارٹ کرنا. اچھا سائیکل 66 دن کا ہمارے آج دیکھو. اوکے یہ شروع ہوا تھا 21 دن سے, بلکہ 11 دن سے, پھر 21 دن پہ گیا, پھر یہ 40 دن پہ گیا, پھر یہ 99 days پہ گیا. ریسرچ کر ریسرچ ہماری حق صرف قرآن ہے اور سنت ہے, باقی چیزیں چینج ہوتی ہیں. ایک ثبات ہے تغیر میں زمانے کو. ٹھیک ہے نا, کون محال ہے قدرت کے کارخان ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہیں گی کیونکہ چینج از دی اونلی پرماننٹ تھنگ. آج سائنس 66 days پہ پہنچی ہے, یہ واپس آئے گی 40 دن پہ, کیونکہ ہمارے دین میں 40 کی بہت ویلیو ہے. اچھا نبوت 40 پہ ملتی ہے, نمازیں 40 دن منیمم پڑھو. ٹھیک ہے. روزے 40 تقریباً بنتے ہیں آپ کے, وہ 30 وہ آ گئے اور 6 آ گئے, شوال کے ملا لو 40 روزے. ٹھیک. تو 40 دن میں آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں جی ہم سائنس کو, ہم تو سائنس کے ماننے والے ہیں نا جی, وہ ہمارے لیے نعوذ باللہ زیادہ افضل ہے, تو ہم سائنس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو منیمم 21st day پہ آپ کی چینج کا پروسیس شروع ہو جائے گا. سو کسی بھی ہیبٹ کو چینج کرنا ہے تو کانشیس مائنڈ فل چینج سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ میں نے کانشیسلی سر کی طرف ہاتھ جا رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ جس طرح نا میری نانی نے, مجھے شروع میں عادت تھی بہت ساری, میں تو ناخن کھاتا تھا, یہ سائڈ سے نہیں, ناخن کھاتا تھا, نیل بائٹنگ ایکچوئل نیلس. ٹھیک ہے. وہ نہیں دیکھتا لوگ سائڈ سے ماس, آج کل بھی کبھی کبھی ماس کھا لیتے ہیں, لیکن بڑی عادت ہے لوگوں, اس وقت یوں کرتا ہوں. تو نانی نا میری کیا کرنی ہے, انہوں نے نا ایک دن جا کے نا وہ لا کے, وہ ہوتی تھی وہ کیا ایک لکوڈ سا تھا کنین کا, وہ لا کے میرے ناخن پہ لگا دیا. میں نے منہ میں ڈالا اور تھو تھو کرتا ہوا, میں بڑا ہی مطلب خیال آئی واز اباؤٹ 7 or 8 years old. نو اتنا میں رویا, اتنی میں نے الٹیاں کی کہ کیا مجھے دے دیا ہے. اس کے بعد میں نے ناخنوں کو کبھی نہیں دیکھا. میں کہا یار یہ کب میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے نا کہ ہم پریکٹیکلی اس چیز کو روکنے کے لیے ہم کیوز یا ٹریگرز جو ہیں, اب وہ ٹریگر کیوں کمپلشن بنی, کیوں ہیبٹ بنی, پھر کیوں ایڈکشن بنی, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ ٹریگر کب آیا ہے. کسی لڑکی کی آواز سنتا ہوں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ میری اس لیول پہ چلا گیا ہوں. سو 21 days میں مجھے یا تو وہ چاہیے, مجھے موبائل کا ڈیٹاکس چاہیے. ان سب کے لیے ایک میں ایڈوائس دوں گا, کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے یو مسٹ ہیو این اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ شوڈ بی سم بڈی ہو نوز یو پرسنلی. ٹھیک ہے. بیسٹ از یور پیرنٹس, سبلنگس, ہسبینڈ, وائف. ٹھیک ہے. تو اس سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ پورنوگرافی ایڈکشن کا کیس ہے تو بھائی اس کے ساتھ پیار کریں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کا کام, یہ شان کوبے والا جو کانسیپٹ وہ آپ بتائیں, 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن میں. میں تو اس کے علاوہ بھی یہ بات کرتا ہوں نا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر پیرنٹس کے ساتھ آپ کا, میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا, کہنے لگا سر میں تو اپنے پیرنٹس کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں, اکلوتا بیٹا ہوں. میرا باپ جو ہے نا وہ تو ریٹائرڈ فوجی ہیں بڑے پرانے زمانے کے, اور وہ تو مجھے جان سے مارتے ہیں. فوجی نہ بھی ہو پیرنٹس سے ایزیلی, لیکن وہ اتنا کہ ہمارا ریلیشن نہیں بنا نا فوجی اس پوائنٹ آف ویو سے, کہتا ہے ہم وہ سارا وقت رہتے تھے آگے, تو میرا ان سے ریلیشن ہی نہیں ہے. صحیح بات. میں تو صرف ماں کو میں بتا ہی نہیں سکتا یہ بات. کیسے بتاؤں کہ میں یہ کرتا ہوں. صحیح. میں کہا بیٹا یہ تمہارا خیال ہے یا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تم سے دور ہے؟ کہتے نہیں مجھے پتہ ہے. میں کہا اچھا ایک کام کرو, آج جا کے ابو کو صرف اتنا کہنا, آئی نیڈ یور ہیلپ. وہ گیا, اس نے باپ کو کہا, باپ نے کہا ریگارڈنگ وہ کہنا پرچہ نہیں کھلیا سی وہ دے کے, تو کہتا ہے وہ میں آپ کو کل بتاتا ہوں. اس کل مجھے بیٹھے پہلے میرے ساتھ, شکر اس کی عقل کام کر گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے صبح میں تمہارے ساتھ واک پہ چلنا میرے ساتھ. تو مجھے رات کو میسج, سر وہ ان کو کیا بتاؤں آگے, میں نے کہا بیٹا ان کو بتاؤ مسئلہ کیا ہے. صحیح ہے. اس نے واک پہ گئے, اس نے بتایا کہ جی مجھے نا یہ ایشو ہے,
وہ کہتا ہے سر میں تو حیران رہ گیا, میرا باپ تو بندہ ہی کوئی اور تھا, وہ رونے لگ گیا, انہوں نے میرے سینے سے لگایا. کہتے بیٹا اتنا ٹائم کیوں لگایا میرے تک آنے میں؟ پیرنٹس کا قصور ہے نا, پیرنٹس کا قصور تو ہے, پیرنٹس کا قصور تو ہے, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا بھی قصور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس ہم سے دور ہیں نا. نہیں سر, جیسے رسپیکٹ جو ہے نا, جس کی ضرورت سے زیادہ قرآن پاک کو غلاف میں ڈال کے اوپر رکھ دی نا, ابا جی کو بھی غلاف میں ڈال کے اوپر رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہماری اماں کہتی ہے نا ابو آئیں گے ماریں گے, ابو کو بتاؤں گی. ماؤں نے ابوؤں کو جن بھوت بنایا, بالکل ایسے. اور ابو جو ہے وہ بیچارہ وہ سمجھتا ہے کہ ابو کا مطلب ہے کہ مجھے بس سیریس ہونا ہے, ٹھیک ہے. وہ بیٹے سے اچھا رسپیکٹ کیا ہے؟ رسپیکٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ میرا بچہ آ کے مجھے کہے ابو یار مینوں ایک کڑی پسند آئی ہے, امی نہیں دسنا تانوں دساں گا. یہ ہے رسپیکٹ, یہ ہے رسپیکٹ. صحیح بات, ٹھیک ہے, صحیح بات. یہ رسپیکٹ نہیں ہے کہ وہ میرے سے چھپا رہا ہو, ماں سے چھپا رہا ہو اور خدا نہ خواستہ باہر غلط کام کرتا رہے, ٹھیک ہے. دیٹ از ڈس رسپیکٹ. صحیح, ٹھیک. سو پوائنٹ مائی ٹرائنگ ٹو میک از کہ جب آپ یہ چیز کرتے ہیں نا, وہ بچے کو اس کے باپ نے یوں نکلوایا ہے, ود ان 3 months the child became clean, ماشاءاللہ, and he was 21 years old. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. سو میرا کہنا مجھے کہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کتنا ضروری ہے آپ کے لیے. سو فرسٹ آف آل ہیو این اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر, اور جسٹ میک اے واٹس ایپ گروپ ود یور کلوز فرینڈس. یار فرینڈ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو, فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. سو فرینڈ کے ہے نا جو سرکل ہے نا, اس میں آپ کو سنسیئرٹی ہونی بڑی ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لائک مائنڈیڈ ہیں, وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی کٹ نہیں لگائیں گے بعد میں, اوے تو تیری اسکرین شاٹ ہے نا دیکھ لے. I would rather not leave a screenshot. I would rather talk to people face to face. ٹھیک ہے. Yes, that's me personally. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسکرین شاٹس کچھ بھی ہوتے ہیں نا, وہ یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی وہ دوبارہ یاد دلاتے. پرانے دوستوں کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کم وقت بھولنے نہیں دیتے, ٹھیک ہے. سو اب آپ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کا جو مین کانسیپٹ وہ فرسٹ سرکل میں ہی پیرنٹس ہیں, فیملی ہے, فرسٹ بلڈ. سیکنڈ سرکل میں فرینڈس ہیں, بٹ لائک مائنڈیڈ, ٹھیک ہے, جو خود بھی چھوڑنا چاہتے ہیں, خود بھی نکلنا چاہتے ہیں. یا ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ہے. کیا اسٹیفن کووی کا انٹرڈیپینڈنس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. سو وہ ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ 21 days کا آپ پہلا ٹارگیٹ رکھیں. اس ٹارگیٹ کو بھی آپ شارٹ ٹارگیٹس میں لے آئیں, 7 days پہ لائیں. ٹھیک ہے. ایوری 7 days ریویو یور سیلف. ٹھیک ہے. اینڈ اف دیر از سم تھنگ گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن, چینج اٹ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر 7 کے ہی انٹرول سے, کیونکہ میں نے کہا نا 7 از ویری امپورٹنٹ نمبر, انابولک سائیکلز آف لائف. بالکل ٹھیک. تو 7 کے انٹرول سے آپ 66 تک اس کو لے کر جائیں, ٹھیک ہوگی بات. انشاءاللہ میرے رب کے اذن سے مجھے یقین ہے کہ آپ میں 70 to 80% صرف یہ 66 دن میں بدل جائیں گے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہوگی, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ آتے ہیں ہم اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر. 2 چیزیں ہم نے کر لی. وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر, اچھا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کا کام آپ کی روٹین بنانا نہیں ہے, روٹین آپ خود بنائیں گے, اور اس روٹین کو فالو کرنا, کروانا یا میک شور کرنا کہ آپ نے جو روٹین بنائی ہے فالو کر رہے ہیں, وہ ایک پولیس ہے. ٹھیک ہے. ڈر کے لیے, ڈر بھی نہیں, آپ کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے. ڈر نہیں, میں ڈر سے یہ چیزیں نہیں چھوٹتی, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. ڈر جو اللہ کا تقویٰ کر لے اس کو تو ضرورت نہیں ان چیزوں کی. یار دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے نا میرے بیٹے نے بھی سوال پوچھا 3 دن پہلے, چھوٹے بیٹے نے نا, کہتا وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. میں کہا بیٹا آپ کیوں پڑھتے ہیں. کہتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, ہمیں حکم ہے. میں کہا پتر اللہ تو راضی ہے, اسی نہیں راضی, ٹھیک ہے ہوگی. وہ کہتا ہے آپ کیوں پڑھتے ہیں پھر. میں نے کہا یار تمہیں سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے. کہتا ہے امی, آپ اور امی. تو میں نے کہا جب ہم تمہیں کہتے ہیں آئی لو یو, تم کیا کہتے ہو. کہتا آئی لو یو ٹو. تو میں کہا یار مجھے سب سے زیادہ پیار اللہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے 24 گھنٹے کہتے ہیں آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو یو, ہر سانس سے آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو یو. تو میں بیٹا 5 times کم از کم انہیں کہتا ہوں آئی لو یو ٹو. واہ, بہت پیارا, شکر ادا کرنا, ٹھیک ہے. تو میں کہا یار میں تو اس لیے نماز پڑھتا ہوں. تو میں ڈر کا جو کانسیپٹ ہے نا, میں اس کانسیپٹ وہ آئی نو اب پھر مجھے سائیکالوجی پڑھانے لگ جائے گا, سائیکالوجسٹ مجھے غلط ثابت کرنے لگ جائیں گے. بھائی میں پریکٹیکل کیسز کر کے بتا رہا ہوں کہ یس ہیومنز آر مووڈ بائی فیئر اینڈ لو اینڈ اف وی ہیو بوتھ آپشنز واٹ اسٹاپس اس فرام چوزنگ دا بیسٹ ون. تسی اس پاسے تو کہندے ہو لیسر ایول لے لو, اتنے کیوں نہیں بیٹر آپشن لیندے. وائی ناٹ وی اسٹیبلش اے ریلیشن آف لو. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اینڈ مائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگین ہی از دی ایپیٹوم آف ایوری تھنگ, بٹ ہی از دا ریئل ریڈینٹ لیمپ آف لو.
آپ دیکھ لو انسان کیا, جانور کیا, زمین کیا, درخت, یار درخت تو رو پڑا یار, وہ جس پہ اوپر آپ کھڑے ہو کے ممبر بنائی ہوئی تھی وہ روئی جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. جنات رو پڑے, مطلب کون کس سے لو نہیں تھا ان کو. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیولپڈ اے ریلیشن آف فیئر؟ تو از فیئر این ایموشن دیٹ وی شوڈ بی اسپریڈنگ؟ اگر ہم ان کے فالوورز ہیں, ہم ان کو مان رہے ہیں نا, تو آج ان کی مان کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, پرابلم یہ ہے ہم ان کو مانتے ہیں, ان کی نہیں مانتے. مگر تنظیر بھی تو ہے نا تبشیر کے ساتھ, دونوں چیزیں چلتی تو ہیں. پین اینڈ پلیئر پرنسپل ٹونی رابنز والا وہ دیکھو ہوتا تو ہے. دیکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈر سے نہیں لوگ ہوتا, رکتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے. اس کی اگزامپل یہاں پر ڈرائیور سڑکوں پہ دیکھ لو, انہوں نے باہر لے جاؤ, دبئی لے جاؤ, کتنے لے جاؤ, وہ تو غلط گاڑی نہیں چلان گے. ٹھیک ہے نا. سو ریوارڈ اور اس کا کانسیپٹ میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسٹ پاورفل کیا ہے. پازیٹیو. آج آپ کی آرمیز دنیا میں تنخواہ کے لیے کام کرتی ہیں نا, ان کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ ہے نا. بالکل رائٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ جو جذبہ ان کا اپنی جگہ رہا, بٹ ایونچولی گھر ان کے چلتے ہیں نا اس سے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, میں نے دسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیڑی آرمی میں تنخواہ ملتی سی؟ کوئی نہیں. ہاں مال غنیمت کے اوپر مال غنیمت, میں کہ یار بوٹی کنی کی ہوتی تھی, کتنا کو ہوتا ہوگا تھوڑا, وہ تو کبھی کبھی 4 تلواریں 2 تلواریں کبھی آ گیا تو آ گیا. اس وقت تو یہی تھا نا, اس وقت تو نہیں تھا اتنا. ٹھیک ہے. سو وہ لو کی وجہ سے یہ کام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے تھے یا خوف کی وجہ سے؟ یہ سمپل سا سوال ہے میرا. صحیح, بالکل صحیح. اس کا جواب ہے یعنی کہ 90-80% وہ لو ہی ہے, باقی کو 10% ہے کوئی اس چیز سے کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیں سر وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہماری آڈینس جتنی بھی ہے نا سر, آپ سے بھی بہت زیادہ انسپائرڈ ہے ماشاء اللہ. میں آپ کے لنک بھی نیچے جو ہے نا چینل کا میں دے دوں گا. ایک تو میں فرسٹ آف آل کہوں گا ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو سرز چینل. ٹھیک ہے سر. میں چاہوں گا آپ کی زندگی کا کوئی نچوڑ ہے نا, ہمیں کوئی 1 منٹ میں ہماری آڈینس کو کچھ بتا دیں, کوئی ایسی چیز, ایک فائنل نگٹ آف آسمنس چاہیے آپ سے. یار میری زندگی کا صرف ایک ہی نچوڑ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. میں اس شعر سے آگے پتہ نہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں کچھ آتا یار. اقبال کے بغیر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ میری چیز اینڈ نہیں ہوتی. اور ایک چیز میں اور یہاں پر بتاؤں گا میرے پاس, اور اس کو میں اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں. میرے پاس جب لوگ کیسز لے کے آتے ہیں نا ایڈکشن کے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں, 2 نفل نماز پڑھیں اور میرے لیے دعا کریں. کہتے ہیں سر اسی گناہ کر کے آ رہے ہیں, تو اسی کہہ رہے ہو نماز پڑھیں. تو میں انہیں کہتا ہوں میرا رب امید ہے, کہتا ہے جیسا مجھ سے گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. عبدی ظنی والا جو کون کہا لائندہ ظنی عبدی بھی ٹھیک ہو گیا. تو میں کہا یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب, دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے نا وہ مجھے دے دے, جو تیرے قریب ہے, تیرے دل کے زیادہ قریب ہے, یا تیرے اس میں. ٹھیک. تو اللہ نے اب عمر بن خطاب کو امیر المومنین بنا دیا, اور وہ روتے تھے کہ عمر تو کیا تھا, ایک گڈڑیا, دیکھ تو آج کیا بن گیا صرف اللہ کے پیار میں. رائٹ. اور عمر بن حشام جس کو ابو الحکم کہتے تھے, وہ ابو جہل بن گیا. اور پھر اس نے وہ بات کی کہ سردار کا سارا اوپر سے کاٹو. کریکٹ. سو ایک بات یاد رکھیں, میرا رب امید ہے, نہ آپ امید چھوڑیں نہ لوگوں کی امیدیں چھڑوائیں. ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ہم نے ابلیس کے کانسیپٹ کو اپنے معاشرے میں عام کر دیا ہے, مایوسی کو. لیٹس اسپریڈ ہوپ. زبردست. جہاد کرنے کا سب کو شوق ہوتا ہے میرے خیال میں. جو جہاد یہ کر رہے ہیں نا, شاید میں اگر یہ کمپلیمنٹ دوں, کوئی ان سے بڑا جہادی اب تک میں نے نہیں دیکھا. جہاد اکبر میں جس طرح سے آپ ماشاء اللہ کوشش ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور برکت ڈالے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے, تو انہوں نے کہا 2 قدم دور ہے. پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھو, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. علی بھائی تھینک یو سو مچ فار آپ کا ڈیٹا اگر اپڈیٹ نہ ہو رہا ہو نا تو مسئلہ ہوتا ہے. سر شروع کریں گے. اچھا ہاں بھائی میرے پہ کرو کیمرہ. ٹھیک ہے. 2 نفل سجدے. یار میں آپ نہیں پی, میں چائے پیتا نہیں. کچھ اور خاص چیز نہیں, کافی اگر ہے تو منگوا دیں. چائے کافی بول یار, چائے جو کہیں گے آ جائے گا. نہیں جو والا میں اور کہڑا کو پینا, جو دا پانی پیانا جی تسی مینوں آن ریکارڈ. نہیں کوئی 600-700 والی ہر چیز آ سکتی ہے, پر ٹینشن نہیں. اچھا جزاک اللہ خیر.
کیمرے میں تو نہیں آئے گی نا, یہاں نہیں آ بھی ہے سر, ڈزنٹ میٹر, بس نو ٹھیک ہے. فلٹرز. ہاں زندہ باد. اچھا فطری نیچرل رہنا نا ہم نے. جی مجھے 33 سال ہو گئے چائے پیے ہوئے, اچھا, اور 20 سال ہو گئے پیپسی کوک پیے ہوئے. اور دسو ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ویسے بھائی؟ آلموسٹ ہاف این آور ہم اور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 12 بجے تک مجھے کہا, مجھے کچھ سولوشنس کی طرف جانا ہے, کیونکہ اب تک ہم پرابلم کو ڈیفائن کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سولوشنز وہ میں اس کے بعد پھر آتا, آپ بات پوری کر لیں. جی اچھا سر, اینی ویز تو لیٹس اسٹارٹ فرام ویئر وی لیفٹ. ہاں جی, ہاں جی, کوئی وہ آپ بتا رہے تھے وہ مریض اور اس کا ڈفرینس. ہاں جی